اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترأبا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلیکم السلام۔ آج کے درس کا آغاز سورہ النبا یا سورہ عما یتساءلون کی دوسرے رکوع یعنی آیت نمبر 31 سے ہو رہا ہے، اور آج جن آیات کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے اس میں 3 اہم موضوعات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہے۔ ایک تو کمپیئر کیا گیا ہے گزشتہ آیات میں جو لوگ کہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب بنیں گے اور دوزخ میں جائیں گے، ان کی سزاؤں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 31 سے 36 تک کمپیئر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوگا وہ ان قسم کے انعامات سے ان کو نوازا جائے گا۔ اور تیسری بات اللہ تبارک و تعالی کے روب کی ہے قیامت والے دن، کہ اس دن اللہ کی اجازت کے بغیر نہ تو کوئی بول سکے گا نہ ہی کوئی سفارش کر سکے گا، اور آخر میں ان لوگوں کی ایک حسرت ذکر کی گئی ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے اس دن محروم ہوں گے، معتوب ہوں گے، مغضوب ہوں گے، اور وہ واصل جہنم ہوں گے، اور ان کی یہ آخری تمنا ہوگی کہ کاش جہنم جانے کی بجائے ہم مٹی بن جائیں، تاکہ یہ کہ کوئی حساب و کتاب ہمیں نہ دینا پڑے۔ تو آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تبارک و تعالی بشارت دے رہے ہیں متقین کو، ان للمتقین مفازا، اور اس کا جو روٹ ہے وہ فوز ہے، فا واو اور زا، جس کو کامیابی کہتے ہیں، اور یہ مفازہ جو ہے یہ ظرف ہے، اس میں ظرف ہے، یعنی جو متقین ہوں گے ان کے لیے وہ جگہ کامیابی کی ہوگی، وہ مکان اور وہ زمان اور وہ وقت جو ہوگا وہ کامیابی کا ہوگا۔ اور کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ان للمومنین مفازا نہیں کہا، اور نہیں کہا ان للمسلمین مفازا، یعنی دعویٰ کرنے کے لیے تو مسلمان بہت ہیں، اور ایمان کا دعویٰ کرنے کے لیے بھی بے شمار انسان ہیں، لیکن
اہل اسلام اور اہل ایمان کے اندر کتنے ہیں جو متقین ہیں، یعنی جن کے اندر اللہ کا خوف ہے اور جن کے اندر اللہ کی رحمت کی امید ہے، اور جنہوں نے اسی خوف اور امید کے توازن کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاری تھی، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ قیامت والے دن کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری وجہ متقین کا یہاں ذکر کرنے کی یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور دوزخ کا باعث بنیں گے، ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ نہیں تھا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزات دیکھے، لیکن ان کو دیکھنے کے باوجود ان سے عبرت حاصل نہیں کی۔ ایک مثال جو احادیث کے اندر ہمیں ملتی ہے کہ ایک شخص اعرابی کعبہ شریف کے اندر اس نے ندا لگائی اور اس نے کہا کہ ابو جہل نے میرے ساتھ کچھ ڈیل کی تھی اور اس نے مجھے جو میرا مال تھا وہ اس نے مجھے واپس نہیں کیا، اور یہ وہ ندا لگا رہا تھا قریش کے سرداروں سے جو وہاں ان کی بیٹھک ہوئی تھی، اور ان کے پاس تھوڑے سے فاصلے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور تو قریش نے ایز اے ٹانٹ مارتے ہوئے، مذاق اور تمسخر اڑاتے ہوئے اس اعرابی سے کہا کہ یہ صاحب جو نماز پڑھ رہے ہیں ان سے آپ کہیں یہ آپ کو اپنا جو حق ہے وہ دلوا دیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے اپنا ماجرا عرض کیا، تو آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ چلو۔ تو ابو جہل کے گھر جب پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے پوچھا کون؟ تو آپ نے فرمایا محمد، اور وہ باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اس آدمی کا جو تم نے مال واپس کرنا ہے اس کو فوراً واپس دو۔ تو ابو جہل بغیر کسی ہیزیٹیشن کے اندر گیا اور باہر آ کر اس شخص کا جو حق تھا اس کو واپس کیا۔ اب اس کے ساتھ قریش کے جو دوسرے سردار تھے وہ تماشا دیکھنے کے لیے ساتھ تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ عرابی وہاں سے چل پڑے اپنا حق لے کر، تو انہوں نے اس کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہوا کہ انہوں نے تمہیں جو بات کہی تم نے اس کو کمپلائی کیا اور ان کی بات پر تم نے عمل کیا، کیا وجہ تھی آج؟ اس نے کہا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا سانپ دیکھا جس کے ساتھ جو ہے بہت ہی آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے ان کی بات کو نہ مانا تو یہ سانپ میرے اوپر اٹیک کرے گا اور اس کی آگ مجھے تباہ کر دے دی۔ اب یہ جو بات تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ، یہ صرف ابو جہل کو دکھایا گیا، اور ابو جہل نے اس بات کی تصدیق کی اور اس نے اپنے ساتھی قریش کے جو سردار تھے ان کو بتا دیا، لیکن نہ تو ابو جہل اسلام لایا اور نہ ہی قریش کے سرداروں نے اس واقعے سے کچھ سبق لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کے ساتھ وہ مذاق اور تمسخر ہو رہے تھے، واقعتاً انہوں نے ابو جہل جیسے
پاورفل سردار سے اس غریب انسان کا حق دلوایا، تو یہ ایک معجزہ تھا، اور یہ معجزہ دلالت تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کی تائید ایزدی پر۔ لیکن جیسے قرآن نے کہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو انہوں نے نہیں دیکھی تھی، مشاہدہ نہیں کی تھی، کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے اللہ کی کلام ہونے میں جس کے اوپر کوئی شک تھا، لیکن یہ کہ وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے مسلمان نہ ہو سکے، ورنہ ان کے سامنے تمام آثار جو ہے موجود تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے اندر نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں اس وقت وہ صحابہ کرام اور مسلمان جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور آپ کی باتیں اور سن کر جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے، وہ ایمان بالغیب لائے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے یہ اعلان فرما رہا ہے، خوشخبری، کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قیامت والے دن جو ہے عظمت کا اور کامیابی کا مقام عطا فرمائے گا، اور یہی اصل کامیابی ہے کہ انسان قیامت والے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ حدائق و اعنابا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں انعامات کی، کہ باغات ہوں گے اور انگور کے جو ہے وہ گوشے ہوں گے۔ یہ مثال کے طور پر بتایا ہے، وہاں تو جو پھل ہوں گے ان کی تو جو ہے قرآن پاک کہتا ہے کہ ایسے انعامات ہوں گے جن کو انسان کی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا، اور جب انسان دیکھیں گے جیسے سورہ بقرہ میں ہے، تو وہ کہیں گے کہ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا میں دی گئی تھی، لیکن ان کا ذائقہ اور ان کا اثر جو ہے وہ مختلف ہوگا دنیا کے پھلوں سے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کے کمپینینز ان کو عطا فرمائیں گے جو ان کی عمر کے برابر ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو حسن و جمال سے نوازے گا، اور ان کے اندر جو جسمانی ڈیفیکٹس دنیا میں ہو سکتے ہیں انسانوں میں، وہ ان سے مبرہ اور پاکیزہ ہوں گی، اور اخلاق اور صفات میں بھی وہ بہتر ہوں گی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، کاس کہتے ہیں کس کو؟ گلاس کو اور کپ کو، اور دہاقہ سے مراد یہ ہے کہ اتنا فل ہوگا کہ اس سے شراب جو ہے وہ چھلک رہی ہوئی۔ تو کاسن دہاقہ سے مراد ایک عام کپ یا گلاس نہیں ہے، بلکہ وہ ہوگا کہ جس کے اندر شراب ہوگی، اور وہ ایسی شراب ہوگی کہ جو دنیا کی شراب سے بہتر ہوگی، اور دنیا کی شراب کے اندر جو خامیاں ہو سکتی ہیں وہ آخرت کی شراب ان تمام سے جو ہے وہ مبرہ ہوگی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اور اس کے اندر وہ نہ تو کوئی فضول بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی جھوٹی بات وہ کریں گے۔ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں ڈالنے سے پہلے یہ تمام جو ڈیفیکٹس ہیں انسان کے اخلاق کے کردار کے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر دے گا، اور وہاں اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی، اور وہ تمام جو ماحول ہوگا نہ تو اس کے اندر حسد ہوگا نہ اس کے اندر کوئی برائی ہوگی، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انتہائی پاکیزہ ماحول جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انسان میں اللہ تعالیٰ ان مختلف نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا،
یہ تمام نعمتیں جو آپ کو دی جا رہی ہیں یہ آپ کا ریوارڈ ہے اور آپ کی جزا ہے. کان سعیکم مشکورا اینڈ یور ایفرٹس ور گریٹفل، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہاری جو کوششیں ہیں اور محنتیں ہیں ان کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. جزاء من ربک عطاء حسابا، جزا ہے، یہ انعام ہے، بدلہ ہے اللہ کی طرف سے. عطاء حسابا، اس کے اندر گفٹ بھی ہے اور حساب بھی ہے. یہ دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کہی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، یعنی جس طرح کہ ایک مزدور محنت کرتا ہے اور محنت کرنے کے بعد اس کو جو اجرت دی جاتی ہے اس کے لیے آپ لفظ جزا استعمال کرتے ہیں. اور عطاء حسابا، یہ ایڈیشنل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کیفیت بیان فرمائی ہے. عطاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہوگی، یہ انعام ہوگا. حساباً، پورا پورا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ جو کچھ بھی عطا فرمائے گا، ایک طرف تو ان کی کوششوں کا اجر ہوگا، لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے انعام کثرت سے عطا فرمائے گا کہ جس بات کے وہ مستحق ہوں گے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. حدیث پاک میں ایک اللہ کے بندے کا ذکر ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 500 سال کی عمر عطا فرمائی. تو اس اللہ کے بندے نے اللہ سے یہ درخواست کی کہ مجھے ایک ایسی جگہ آپ عطا فرمائیں کہ جہاں صرف میں آپ کی عبادت کر سکوں اور میں دنیا سے اور تمام انسانوں سے میں دور رہوں، جہاں صرف اور صرف میں آپ کی عبادت کر سکوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک جزیرے کے اندر ایک ٹھکانہ عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا، میٹھے پانی کا چشمہ اس کو عطا فرمایا کہ پیاس لگے، اور انار کا درخت اس کے سر کے اوپر جو ہے وہاں پر پیدا فرمایا. جب کبھی اس کو بھوک لگے تو وہ ایک انار اتار لے اور اس کو وہ کھا لیتا. اور اس کی درخواست یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ جو انبیاء کرام کی زندگی ہے. انبیاء کرام کی زندگی تو قابل رشک ہوتی ہے، اور لیکن انبیاء کرام جو ہیں مخلوق خدا کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کا مقام اور ان کا درجہ بلند ہوتا ہے. ہاں، اس اللہ کے بندے کا یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں مخلوق سے دور رہنا چاہتا ہوں تاکہ میری زبان سے کوئی غیبت نہ ہو، میں غیبت کو نہ سنوں، اور میری آنکھوں سے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ میں ایسی چیز دیکھوں کہ جس کے اندر گناہ کا شائبہ ہو. تو یہ انسان جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اے بس میرے بندے کو میری رحمت کے بدلے میں جنت میں داخل کرو. وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ اللہ مجھے میرے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کرو. اور وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے 500 سال آپ کی عبادت کی ہے، مجھے 500 سال عبادت کا اجر جو ہے اس کے بدلے میں مجھے جنت جو ہے وہ عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ٹھہر جاؤ، اس کو جو میں نے دنیا میں نعمت عطا فرمائی تھی ان نعمتوں کو اسٹیمیٹ لگاؤ، ان کا اندازہ لگاؤ کہ وہ جو نعمتیں اس کو میں نے دی تھی
وہ کتنے سالوں کی عبادت کے برابر ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی 500 سال کی عبادت صرف آپ نے اس کو جو آنکھ کی نعمت عطا فرمائی تھی یہ اس کے برابر ہے، اور باقی جو ہے اس کی باڈی کے آرگن جو ہیں اور جو پارٹس ہیں، تو اس کے پاس تو کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اس کے اعمال کی وجہ سے جو ہے جہنم میں لے جاؤ، کیونکہ یہ حساب کتاب کر رہا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو اس کے 500 سال کی عبادت ایک نعمت جو ہے وہ آنکھ کے برابر ہے، اور اس کے پاس تو کچھ نہیں بچا، تو لہٰذا اس کو جہنم میں لے جاؤ اس کے اعمال کی وجہ سے۔ تو وہاں پر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ، مجھے آپ اپنی رحمت سے جنت میں لے جائیں، میں جو ہے وہ آ، اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اس حدیث پاک کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایون دو کہ لوگ اعمال صالحہ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں چلے جاؤ ان اعمال صالحہ کی بدولت کے جو تم کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث پاک ہے، صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں داخل ہوگا، اللہ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے تم جنت میں داخل ہوگے، اپنے عمل کی وجہ سے تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے مجھے اپنی آغوش میں نہ لیا تو میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو اعمال صالحہ کرتے ہیں وہ ان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اور کچھ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، اگر ہمارے مقدر میں یہ بات ہے کہ کسی نے جنت میں جانا ہے، کسی نے دوزخ میں جانا ہے، تو یہ اعمال جو ہم کرتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہے، کہ ان کی کیا مطلب ہے کہ حکمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم نیک اعمال کرتے جاؤ، یہ تم جو ہے جنت میں جو جاؤ گے اس کے لیے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعمال کی سہولت عطا فرمائے گا کہ جس کی وجہ سے آپ جنت میں جائیں گے۔ لیکن کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ حساب نہیں کرنا کہ میں نے یہ نیک کام کیے تھے، اتنے نوافل پڑھے تھے، اتنے روزے رکھے تھے، قرآن کی تلاوت کی تھی، صدقہ خیرات کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حساب کرنے لگے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب کے سامنے جو ہے بے بس ہوگا۔ یہی علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ قیامت والے دن اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے آپ مجھے جنت کے اندر جو ہے وہ داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اس دن کا جو منظر ہوگا، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ آپ نے جزاء من ربک عطاء حسابا کو ملا کر پڑھنا ہے کہ یہ عطا، یہ حساب، یہ جزا کس کی طرف سے ہے؟ اس رب کی طرف سے ہے کہ جو زمینوں اور آسمانوں کا پروردگار ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور وہ ہے رحمان، یعنی اس کی رحمت ہے اور اس کی رحیمی ہے
ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, क़यामत वाले दिन किसी को अल्लाह की बारगाह में गुफ्तगू की इजाजत नहीं होगी। और खिताबन के दो मानी लिए गए हैं। एक तो यह है कि अल्लाह तबारक व ताला के सामने किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी, और दूसरा खिताबन से मुराद ये है कि किसी को किसी की सिफारिश की, किसी को किसी की सिफारिश की इजाजत जो है वो नहीं होगी अल्लाह तबारक व ताला की इजाजत के बगैर। और वो दिन के यौम यकूम रूह वल मलाइकतु सफ़न, कि जिस दिन के रूह और फरिश्ते जो हैं वो सफ के अंदर, लाइन के अंदर जो है वो खड़े होंगे। और यहाँ पर जो अर्रूह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसके बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अकवाल हैं। एक से मुराद ये है कि इससे आ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक जो है तमाम इंसानों की जो अरवाह है उससे वो मुराद है। और दूसरा उससे मुराद ये है कि इंसानों की अरवाह नहीं बल्कि इंसानों की अजसाम है। और तीसरी बात यह है कि वो तमाम मखलूक के जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, और इसके अंदर फरिश्ते जो है वो शामिल नहीं है। और चौथी इंटरप्रिटेशन ये है कि रूह से मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, कि कुरान पाक के अंदर कुछ और मकामात पर भी लफ्ज़ रूह इस्तेमाल हुआ है, और लफ्ज़ रूह से जो है मुराद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। तो फरमाया यौम यकूम रूह वल मलाइकतु सफ़न, के जिस दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम और तमाम मलाइका हाथ बांधे खड़े होंगे अल्लाह तबारक व तआला के सामने। ये इस बात का मतलब है कि इशारा है कि तमाम मखलूक बशमूल अम्बियाए कराम और मलाइका, और जलील कदर मलाइका और जलील कदर अम्बियाए कराम जो हैं वो अल्लाह के सामने जो है न्याजमंदी की सूरत में जो है वो हाजिर होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला के जो अहकामात हैं उनके मुंतज़िर होंगे। ला यतकल्लमून इल्ला मन अदिन लहुर्रहमान व क़ाल सवाबा। अब जिनको इजाजत होगी, ला यतकल्लमूना, कोई भी गुफ्तगू नहीं कर सकेगा मगर वो जिसको के खुदाए रहमान और रहीम की तरफ से इजाजत होगी। वक़ाल सवाबा, और जिनको इजाजत होगी उनके लिए ये भी कंडीशन होगी कि वो सही बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे, और अच्छी बात के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। यानी अल्लाह तबारक व ताला इजाज़त तो अता फरमाएंगे अंबियाए किराम को, बिलखुसूस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अंबियाए किराम जो हैं वहाँ बात करेंगे अल्लाह की इजाज़त से, और बात करेंगे वो कि जो अच्छी बात होगी, उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं होगी कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी हो। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ु, और वो जो दिन होगा वो क्या होगा, वो हकीकत पर मबनी है। उस दिन जो लोग ईमान वाले होंगे उनके ईमान की तस्दीक हो जाएगी, और जो ईमान से महरूम हो जाएंगे दुनिया में, उस दिन उनके सामने ये वाज़ेह हो जाएगा कि इस बात का जो हमें वादा दिया गया था वो बरहक है, और आज हमने उनको अपनी आंखों से देख लिया है। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही मआबा, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर ऐलान फरमा रहे हैं कि जो वो दिन है उसका आना बरहक है। जो शख्स चाहता है तो वो
اپنے رب کی طرف مآب یعنی لوٹنے کی اور جگہ اور پناہ گاہ جو ہے وہ اختیار کرے. یعنی اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فری ول دے رہے ہیں انسانوں کو کہ جو انسان چاہتا ہے اپنے رب کے پاس پناہ گاہ تلاش کرنے کے لیے تو اسے رائٹ ہے، اس کی چوائس ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس پناہ گاہ جو ہے وہ حاصل کرے. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اللہ تبارک و تعالی اس حق والے دن کے بارے میں یہ بھی بیان فرمائے گا اس دن کہ ہم نے دنیا میں تم کو وارننگ دی تھی، تمہیں خبردار کیا تھا، تمہیں ڈرایا تھا ایک ایسے عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا تھا کہ ان قریب عذاب آئے گا، لیکن انسان کہتے تھے کہ وہ دن جب آئے گا دیکھا جائے گا تو انسانوں نے اپنی جو محدود زندگی ہے 60 سال کی، 70 کی یا اس سے زیادہ، اس کے اندر انسانوں نے اس دن کے لیے تیاری نہیں کی بلکہ اس دن کا انکار کیا اور یہ کہا کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں کون زندہ کر سکتا ہے، اور دنیا میں ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں ان میں سے ابھی تک کوئی بھی واپس نہیں آیا. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن کے انسان جو ہے وہ دیکھے گا وہ تمام باتیں، تمام اعمال کے جن کو اس نے اس کے ہاتھوں نے اس سے پہلے بھیجا ہوگا. یعنی انسان کے تمام اعمال جو ہیں باریک سے باریک جو ہے وہ تمام کے تمام اس کا ریکارڈ انسان کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، اس کا اعمال نامہ. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں حق کو ماننے سے انکار کیا تھا وہ کہیں گے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. اس آخری آیت کے حصے کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس دن یہ انسان مٹی ہونے کی خواہش کیوں کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اپنے عدل کو قائم کرنے کے لیے نہ صرف انسانوں کے درمیان بلکہ جو جانور ہوں گے ان کے درمیان بھی اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائیں گے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا کہ 2 بکریاں جن کی دنیا میں لڑائی ہوئی تھی اور ایک نے دوسرے کے سینگ توڑ دیے تھے، ان کے درمیان بھی اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائے گا. جس طرح کہ سورہ تکویر اذا الشمس کوورت کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جانوروں کو جو ہے اکٹھا کیا جائے گا تو ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے بعد ان کو مٹی بنا دیا جائے گا، ان کو دفن کر دیا جائے گا مٹی کے اندر، اور وہ ان کا جو حساب کتاب ہے وہاں پر ان کے سامنے نافذ ہو جائے گا. وہ جنت اور دوزخ جانے کی بجائے وہیں پر ان کا معاملہ جو ہے ختم ہو جائے گا. تو جو محروم ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے، اس دن جب وہ یہ دیکھیں گے تو وہ اس بات کی خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے اور اس حساب کتاب سے جو ہے ہماری جو ہے وہ جان چھوٹتی. لیکن اس وقت صرف انسان کی حسرت ہوگی اور انسان کی حسرت جو ہے وہ پائے تکمیل تک جو ہے وہ نہیں پہنچے گی. تو یہ آیت نمبر 40 ہے سورہ النبا کی، جس کے اوپر ہمارا آج کا درس جو ہے وہ کنکلوڈ ہوتا ہے. اور یہ دوسرا رکوع تھا جس میں اختصار کے ساتھ عظیم الشان موضوعات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے درس میں ہم نے جو آیات کا مطالعہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔